اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں سے اچھی سچی اور بھلی بات کہو۔ کیا آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی سچی اور بھلی بات کہو۔ عزیز محترم سے ہم لوگ جو بات سنیں تو اپنا جائزہ لیتے چلیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پہ ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کی جتنی تعلیمات ہیں ان میں اس سے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ مال و دولت جمع ہو جائے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ لوگ اچھے سے پہچاننے لگے ہیں کہ وہ انسان یار بہت اچھا انسان ہے، اچھی بات کہتا ہے، بھلی بات کہتا ہے اور سچی بات کہتا ہے، اور صرف اس کی تصویر نہ پڑھیں کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی سچی بھلی بات کہو، نہیں، بلکہ اس پہ جب تک عمل نہیں ہوگا، جب تک اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو عزیز محترم، جب ہم کسی سے بات کریں تو اچھی بات کہیں، اچھی بات کریں، اور اچھی بات کے ساتھ ساتھ میں سچی بات کہیں۔ اب اس بات میں کوئی جھوٹ، کوئی لپیٹنے والی باتیں، کوئی اور دنیا بھر کی باتیں، اس طرح سے بات نہ کریں۔ ہم لوگوں سے اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے تو ہم زبان سے بجائے اچھی بات کہنے کے بری بات کہنے لگتے ہیں، بھلی بات نہیں کہتے ہیں، اور کبھی کبھار شیطان جب پورے طور سے مسلط ہو جاتا ہے تو تمام جھوٹ باتیں بھی ہمارے زبان سے نکلوا دیتا ہے۔ ایک جھوٹ بولے تو اس کے بعد میں دوسرا بولنا پڑا، پھر ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے نامعلوم سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑے، پھر بھی جھوٹ ہی رہا۔ ارے بھائی، سیدھی سادھی بات ہے، پیشاب کو پاک صاف کرنے مان لیا جتنا اس میں پانی ڈالتے ہو سارا پانی گندا ہوتا چلا جائے گا۔ تو عزیز محترم یہ چیز ہے۔ اور دوسری بات ہے بھلی بات کہو۔ بھلی بات کا مطلب ہے اچھے طریقے سے بات کرو، حکمت سے بات کرو، حکمت سے اور بھلی اچھی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیا ہم سے غلطی کوئی ہو جاتی ہے، مان لیا، تو آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہم اچھے طریقے سے ٹوک سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ حکیم جی آپ کی یہ بات ہمیں سمجھ میں ہم سمجھ نہیں پائے، کیا آپ اس طرح سے یہ کچھ ایسا کرتے ہیں؟ اور ایکانت میں الگ، یہ نہیں سب کے مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر اعلان کرنے کے بعد میں حکیم جی آپ کی برائیاں ہمیں بتانے لگے، حکیم جی کی آپ برائیاں بتانے لگے، کمیاں بتانے لگے، اس سے سدھار بھی نہیں ہوگا، بلکہ شیطان کا اور بھی اچھا موقع مل جائے گا۔ اب ٹھیک ہے، اب دونوں لڑے بھی۔ تو عزیز محترم، اس طرح سے مثال کے طور پر گھر کے اندر ہے، دیکھو یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر کی بات ہو یا مدرسے کی بات ہو یا بازار کی، یہ ہر جگہ یہ چیزیں کام آتی ہیں کہ لوگوں سے اچھی سچی بھلی بات کہو۔ ارے بھائی، ہم جیسے مان لیا ایک دکاندار ہیں، مان لیا ہم دکاندار ہیں، اور جو کسٹمر آئے گا اس سے جالے ہم اچھی بات کریں گے، اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، بھلے طریقے سے پیش آئیں گے، اور جو چیز ہوگی سچ بول کر کے اس سے بات کریں گے، اور ہمارا اسے کہنے کا انداز بہترین ہوگا۔ ہاں دیکھو، گھر لے جاؤ، اگر نہ پسند آئے تو واپس کر دینا، اپنے پیسے لے لینا۔ اگر اس انداز سے اچھے طریقے سے کتنا خوش ہو جائے گا، اور مان لیا چیز تو لے ہی جائے گا، ساتھ میں تعریف بھی کرے گا، ارے یار وہ تو دکاندار بہت اچھا یار لگا ہمیں، حالانکہ پہلے گئے تھے اس نے اس طرح سے اس انداز سے بات کی۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، یہی طریقہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا اندر بھی ہو سکتا ہے۔
गलती अगर मान लिया लड़की से हो जाए तो उसकी माँ को समझाने का अंदाज़ अलग होना चाहिए। हाँ बेटी देखो, तुमने तुमने बर्तन मांजे हैं, लेकिन देखो हम बताएं थोड़ा सा और इसमें जो है इसमें सर्फ लगा के और इसको और थोड़ा सा साफ़ कर दो। देखो हाँ साफ़ तो कर डाले हैं, अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर और कर तो और साफ हो जाएंगे। और अगर मान लिया घर में झाड़ू दिया है, अगर कहीं पे कूड़ा छूट गया है तो माँ का अंदाज़ अच्छा और भला यही है कि बेटी देखो तुमने बटोरा तो बहुत है और बहुत जल्दी सफाई कर डाली है और साफ भी, लेकिन वो उधर कोने में साइड में थोड़ा सा कूड़ा शायद तुम देख नहीं पाई, छूट गया। देखो बात वही है। अब उसको बुरा भी नहीं लगेगा, आइंदा जब झाड़ू देगी या बर्तन मांजेगी तो मान लिया उसी अंदाज से। अच्छा ये तो अच्छा अंदाज़ हुआ। अगर इसी को गलत अंदाज से गलत तरीके से बात की जाए तो ये तो मान ली इस तरह से भी कही जा सकती है, अरे तुम इतनी सियानी हो गई हो और तुमको बर्तन मांजने की तमीज़ नहीं है, देखो कितने गंदे बर्तन हैं, जहाँ जाओगी हमारी बदनामी कराओगी कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने बर्तन मांजना भी नहीं सिखाया। देखो बात वही कही जा रही है, लेकिन अंदाज़ कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है पहले के अंदाज में। या दूसरी बात जो झाड़ू वाली की बताई ना, अगर उसी बात को अगर ये कहे काका तुमको दिखाई नहीं पड़ता, तुमने झाड़ू दिया कि बिगाड़ की है, क्या ये भी तुमको माने बताने की चीज़ है? देखो वो कहते हैं कूड़ा पड़ा छोड़ा, जब फिर से बटो फिर से झाड़ू दो। बात वही कही जा रही है, लेकिन बात नहीं, हमारे देहात में कहा जाता है बात नहीं बतंगा टेढ़ा, यानी बात नहीं, बात का अंदाज़ टेढ़ा है, गलत है। तो मतलब इस बात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, रोका है कि जो बात कहो अच्छे से करो, अच्छे तरीके से करो। मस्जिद के अंदर तमाम आए दिन कुछ न कुछ इसी पे चर्चा हुआ करती हैं। किसी ने अगर मान लिया वज़ू बनाया, उसका पैर सूखा रह गया, भरी मस्जिद के अंदर लोगों के बीच में उसको डांट रहे हैं, उनको तमीज़ नहीं है, बूढ़े हो गए हो, देखो तुम्हारा पैर सूखा है, अगर बाल बराबर भी सूखा रह जाता है तो वज़ू नहीं होता है, और बगैर जब वज़ू नहीं होता है तो बगैर वज़ू के नमाज नहीं। क्या यार ये कोई अंदाज़ तरीका है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। ये सही बात तो ये है, ये जाहिलों का तरीका है इस तरह से अंदर बात करने का। और बार बार ये बात आती है, जाहिल वही नहीं है जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, बल्कि कभी कभी पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी डिग्री लिए हो, अगर उसका बताने का अंदाज़, उसका कहने का अंदाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब का नहीं है तो वो भी जाहिल है। बेचारा जुमा नमाज पढ़ता है, देख के आसपास से उठता बैठता है, पूरी नमाज भी अच्छे से नहीं आती हैं, और तो उसको वहीं डांटने लगते हैं। इसका रिएक्शन क्या होता है? हमारी इसका रिएक्शन ये होता है कि उसकी भरी मस्जिद में उसकी बेइज्जती हो जाती है, और जो बेचारा जुम्मा पढ़ता हो कहेंगे अच्छा तो अब तुम ही पढ़ लो, महाराज सबके बीच में हमारी बेइज्जती कर डाली। ये नहीं होना चाहिए। बाद में धीरे से अलग एकांत में उसके भैया, हाँ हमें को ये शक पड़ रहा था, हाँ तुम जब मैंने नमाज़ पढ़ते थे ना और जब सिजदे से उठते थे तो हमारे सामने आया, हालांकि तुम अच्छे से पढ़ रहे थे लेकिन कुछ हमारे समझ में आया, निगाह हमारी कम पड़ती है, हमको मालूम होता है तुम सिजदे से जब उठते हो तो मान लिया सीधा नहीं हो पाते हो और सजदे में चले जाते हो, और हो सकता है हमें धोखा हुआ। और यही हाल है रुकू से, जब रुकू में जाते हो और जब रुकू से जब मान लीजिए सीधे खड़े होते हो तो उसमें फिर पूरा सीधे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सजदे से सीधा ना बैठे और रुकू से सीधा ना खड़ा हो उसकी नमाज नहीं होती। तो हमको शक पड़ा था, भाई देखो हम नहीं कह रहे थे तुम गलत पढ़ते हो, नहीं पढ़ते सही हो, लेकिन समय शक पड़ गई ना। अच्छा हाँ तो वो मुस्कुरा के कहेगा हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है हमसे ऐसा हो गया, आइंदा एहतियात रखेगा, ध्यान रखेगा। और अगर मान लिया दूसरा तरीका जाहिलों और गंवारों वाला हमने इस्तेमाल किया, हाँ तो बेचारा वही हाल होगा जो इससे पहले बात। तो अजीज़ मोहतरम
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف وہ یہ نہیں ہے، کھانے کی سنت، سونے کی سنت، اٹھنے کی سنت، جوتا پہننے کی سنت، کپڑا پہننے کی سنت، مسواک کیسے پکڑ کے کی جائے یہ سنت، یہ اور مان لیا یہ تمام سنت ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، اس سے کوئی، اور انکار کرنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے سنت، لیکن اس سے ساتھ ساتھ یہ سنت جو ابھی بات سامنے آئے کہ لوگوں سے اچھی سچی اور بھلی بات کرو، یہ سنت پہ عمل ہم کب کریں گے؟ 70 سال پلس عمر ہو رہی ہے، ابھی تک ایسے لپیٹی کی زندگی گزر گئی ہے، وہ ہم اپنے کو اچھے سے سمجھتے ہیں کیسی گزری ہے، کیا عمل ہوئے ہیں، کتنا ہم نے یعنی 24 گھنٹے میں ہم کتنے اپنے دین کا کام کیا ہے۔ دین کا کام کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم نے روزہ نماز ایک کر لیا بس یہ دین کے کام میں لگ گئے، ارے یہ تو فرض ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے، لوگوں کی خیریت پوچھی کہ نہیں پوچھی، یہ لوگوں اور دوسرے لوگوں کی ہمدردی میں ہم نے کیا کام کیا، یا اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے کام ہیں جو دوسرے کے کام میں مان لیا آ سکتے ہیں اور کیے جاتے ہیں۔ تو عزیز محترم، جو بھی اگر دوسرے کے لیے یا غریب مسکین بیوہ ان کے لیے اگر کوئی دوڑ دھوپ کی جاتی ہے، جتنا وقت اس کے وہاں پر جانے آنے اس کے انتظام کرنے سب کچھ ہوتا ہے، سارا وقت وہ دین کے راستے میں مانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں۔ تو عزیز محترم، اللہ پاک ہمیں آج سے اچھی سچی اور مالیہ بھلی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے مزید دعا، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔